اس لیے کہ پاکستان کی آزادی کے دن میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوں، اور اس ٹائم پہ جب سب سے بڑا کرائسس ہمارے کشمیریوں کے اوپر وزیر اعظم صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ یہ کشمیر پہ آج وقت آیا ہے اور یہ پاکستان پہ کل آئے گا۔ میں شروع میں ہی آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ جو آپ نے بات کی، یہ میں جو ابھی ٹویٹس بھی کی اور میری جو بھی گئیں ساری دنیا میں پہلی دفعہ، اصل جو شکل ہے بی جے پی کی اور نریندر مودی کی، اس کو میں نے دنیا کے سامنے رکھا، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مفادات کی یہ کشمکش نہیں چل رہی ہندوستان کے ساتھ۔ ہم ایک نظریے کے خلاف کھڑے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کے خلاف۔ یہ زیادہ خوفناک ہے۔ دیکھیں، نظریے کی اگر یہ ہمارا ہندوستان سے ابھی ہمارا یہ چل رہا ہوتا مقابلہ، تو اس کا حل اور ہے، لیکن جب آپ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف جا رہے ہیں، وہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اس کے لیے جو سلوشنز ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آج آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک بڑی خوفناک آئیڈیالوجی کھڑی ہے۔ اس آئیڈیالوجی جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جس کے یہ بچپن سے ممبر ہیں نریندر مودی، یہ RSS کی آئیڈیالوجی نے اپنی انسپریشن ہٹلر کی نازی پارٹی سے لی تھی۔ یہ اس کو ایڈمائر کرتے تھے، یہ بھی وہی سمجھتے تھے ریشل سپریورٹی، کہ جو ہندو قوم ہے وہ سپیریئر ہے۔ یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی اور اب بدلہ لینا ان سے۔ اس آئیڈیالوجی کے پیچھے مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے۔ یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ صرف مسلمانوں سے نہیں نفرت کرتی، اس سے کم کرسچن سے بھی نفرت کرتی ہے کہ انہوں نے بھی ان کے اوپر حکومت کی۔ اس آئیڈیالوجی کے پیچھے ایک ماضی ہندوستان میں یہ RSS نے اپنے لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر یہ مسلمان حکومت ہمارے پہ 600 سال نہ کرتے تو ہم ایک بہت عظیم قوم بننے جا رہے تھے۔ اور یہ آئیڈیالوجی کے اندر جس طرح نازیز کے اندر تھا، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ بھی رکھی ہوئی تھی ہندوستان سے، کہ ان کی جگہ نہیں ہے ہندوستان میں۔ یہ آئیڈیالوجی اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد آپ کو بہت چیزیں سمجھ آ جائیں گی، یہ جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں آج سمجھ آتی ہے کہ قائد اعظم جو ہندو مسلمان یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے، وہ اس سے اوپر تھے کہ کسی کی کیا دین کیا ہے۔ وہ ایک آزادی کی موومنٹ میں تھے انگریز کے خلاف۔ وہ یہ نہیں پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے سب کے لیے آزادی کا سوچ رہے تھے کہ سارے جو بھی انگریز جب جائے گا تو سکھ ہیں، مسلمان ہیں، دالت ہیں، کرسچنز ہیں، ہم سب آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن وہ پاکستان موومنٹ پہ کیوں گئے؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے، ایک بہت بڑا مائنڈ تھا، ایک بریلینٹ ذہن تھا ان کا، جس نے تب ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ جو آزادی مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں آزادی مانگ رہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی نفرت دیکھ لی تھی مسلمانوں کے خلاف، جس کی وجہ سے اگر آپ ابھی بھی ان کے پڑھیں، کئی جب مایوس ہو کے برطانیہ چلے گئے تو ابھی بھی آپ پڑھیں گے تو کئی جگہ پہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہیں نہیں پتہ تم کس خطرے میں جا رہے ہو،
تم انگریز کی غلامی سے بھی بری غلامی میں جا رہے ہو. مسلمان نہیں سن رہے تھے. وہ 1937 کا الیکشن نہ ہوتا, ہوم رول نہ آتا, جس میں ایک بھی مسلم لیگ کو منسٹری نہیں دی گئی, تب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اس میں تو ہماری کوئی جگہ ہی نہیں. تب مسلم لیگ کی طرف مسلمان گئے, تب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی صحیح معنی میں. بلکہ 1 سال پہلے بھی پاکستان بننے سے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے پاکستان بنے گا. بلکہ قائد اعظم جب پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں پاکستان بننے سے 4 ہفتے 3 ہفتے پہلے, تو وہ اپنے اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. ان کو سب پتہ تھا کہ کیا چالیں چلی جا رہی تھیں, لیکن یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کی وجہ سے پاکستان بنا, اور اس آئیڈیالوجی نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا. آئیڈیالوجی تھی, اور یہ پھر آئیڈیالوجی نے آگے جا کے یہ جو گجرات میں قتل عام کی گئی مسلمانوں کی, یہ آئیڈیالوجی تھی. کوئی اور ملک میں اس طرح کا قتل ہوتا, ایک چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے پولیس نے مل کے قاتلوں کے سامنے مل کے عورتیں بچوں کا قتل کیا, جس طرح بھیانک ناک ہوا, کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا. وہاں سے یہ آئیڈیالوجی بڑھنی شروع ہوئی. اس سے پہلے بابری مسجد تھی, پھر آئیڈیالوجی بڑھنی شروع ہوئی. پھر اس آئیڈیالوجی نے آہستہ آہستہ انڈیا کے اندر آہستہ آہستہ اور پھیلنا شروع ہوئی. اور پھر یہ جو آپ نے دیکھا مسلمانوں سے ہوا, جو گائے کا گوشت کھائے, کئیوں کو مار دیا گیا, لنچنگ کراؤڈز, یہ سارا اس آئیڈیالوجی کا حصہ تھا. اور جو پچھلے 5 سال خاص طور پہ جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر ظلم کیے گئے, وہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے تھا. اور یہ جو نریندر مودی نے کارڈ کھیلا ہے, یہ اس آئیڈیالوجی کا فائنل ایک حصہ تھا, جس کو کئی کہتے ہیں فائنل سلوشن. ہٹلر نے بھی یہودیوں کے لیے ایک فائنل سلوشن بنائی ہوئی تھی. یہ بار بار جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کوئی نہیں روک رہا, دنیا سے کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا, اور ان کی میں اور اعتماد آنا شروع ہو گیا, بڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے. اور جو یہ کشمیر پہ قدم اٹھایا گیا, میں ایک طرح تو اس کے اوپر میں بعد میں بھی بات کروں کہ ہم سب کو اس وقت خوف ہے کہ جب کرفیو اٹھے گا تو ہمیں کیا چیزیں پتہ چلیں گی. یہ ساروں کے اندر, ہر انسان کے اندر, کشمیریوں کے اندر نہیں, پاکستانیوں نہیں کہ نہیں, مسلمانوں میں نہیں, ایک انسان میں خوف ہے کہ یہ کیا نکلے, کیا پتہ چلے گا ہمیں, کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ. پہلے فوج بھیجو, پھر ٹورسٹ کو نکال دو, پھر جو وہ ہندو جو یاتری تھے جو ان کو نکال دو. تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سب کو خوف ہے اس چیز کا. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کے سامنے بالکل ایک مختلف ویو رکھنے لگا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر مودی نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر کر دیا ہے. یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بھاری پڑے گا نریندر مودی کو اور بی جے پی کو. کیوں پڑے گا؟ کیونکہ سب سے پہلے کشمیر کو انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا. کشمیر جو اس وقت بڑا مشکل تھا بات کرنا کشمیر کا. میں نے OIC میں کشمیر کی بات کی, میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کشمیر کی بات کی, لیکن لوگوں کو وہاں کوئی کسی کا اندازہ نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا تھا. اب ہوگا, اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے, اور اب ہمارے اوپر ہے, پاکستان کے اوپر, کہ ہم اب مزید اس کو کیسے انٹرنیشنلائز کرتے ہیں. میں آج آپ کی اس پارلیمنٹ کے سامنے ذمہ داری لیتا ہوں اس چیز کی. میں اب بنوں گا, اب یہ سمجھیں کہ کشمیر کی دنیا میں آواز اٹھانے والا ایمبیسڈر. سب سے پہلے ہمیں دنیا کو آگاہ کرنا ہے RSS کی آئیڈیالوجی سے.
دنیا نے جب نازی جرمنی جو ظلم کیے اس کے بعد دنیا نے بڑے قدم اٹھائے. یونائٹڈ نیشنز بنی 1945 کے بعد, جنیوا کنونشن آئی. یہ ساری جو موومنٹس, جب دنیا نے جو تباہی مچی 2nd ورلڈ وار کی, دنیا نے فیصلہ کیا کہ اب ایسے کبھی بھی دنیا میں ہونا چاہیے. یہ دنیا نہیں جانتی کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے RSS کی, یہ اتنی خطرناک ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ سنیں, چیف منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سنیں. وہ UP کا چیف منسٹر کہ مسلمان عورتوں کو قبر سے نکال کے ریپ کریں گے. یہ کون سی سویلائزڈ ملک میں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اس طرح کی بات کرنے میں؟ پھر یہ جو مسلمان کشمیر کی عورتوں کے اوپر جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یہ کوئی سیم مائنڈ, نارمل مائنڈ ایسی باتیں نہیں کرتا. یہ وہ مائنڈ جو بیمار ہوتے ہیں, سک مائنڈز ہوتے ہیں, جن کے پاس سے سویلائزیشن نہیں گزری ہوتی, تہذیب نہیں ہوتی. یہ نفرتیں بھری ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر. اور ان لوگوں نے دنیا میں, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھے, اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں جو قتل عام, تباہی مچائی ہے, ظلم کیا ہے, یہ وہ آئیڈیالوجی ہے. مغرب میں اس آئیڈیالوجی کا نہیں پتا. آہستہ آہستہ جو ہندوستان اب جاتا ہے وہ کوئی بات کرتا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں اندازہ. لوگ ابھی بھی وہ پرانے سمجھتے ہیں وہ ہندوستان کرما اور نورانا والا ملک ہے, سیکولرزم, پلورل سوسائٹی. پاکستان کو ہمیں ہمیشہ کہتے تھے انتہا پسند, دہشت گرد وغیرہ, لیکن ہندوستان ایک ٹالرنٹ سوسائٹی سمجھی جاتی تھی. یہ جو اس آئیڈیالوجی, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ آخر میں ہندوستان کو ہوگا. جو یہ ہندوستان میں اب کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہندوستان میں؟ سب سے پہلے تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو رد کر دیا. ہمارا تو ایشو تھا ہی نہیں آرٹیکل 370, یہ تو ہندوستان کا ایشو تھا, ان کی کانسٹیٹیوشن تھی. اس آئیڈیالوجی نے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو رد کیا, سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے خلاف گئے, جموں اینڈ کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے خلاف گئے. جب ایک ملک کا رول آف لا ختم ہوتا ہے, ملک تو تباہ ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں, ملک جنگوں سے کبھی تباہ نہیں ہوتے. ملک تب تباہ ہوتا ہے جب ملک کا نظریہ ختم ہوتا ہے, رول آف لا ختم ہوتا ہے, سویلائزیشن ختم ہو جاتا ہے, جب اس کے اندر ہیومن رائٹس ختم ہو جاتے ہیں, وہ ملک بنانا ریپبلکس بن جاتے ہیں. تو یہ جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے, ججز ڈرے ہوئے ہیں ان سے, میڈیا کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. اپوزیشن کے میں ان کی تقریریں سنتا ہوں, گھبرا کے ورڈکٹ جو انہوں نے ڈسکورس ہے اس وقت بی جے پی کا, گھبرا کے انڈین پارلیمنٹیرینز اس کے خلاف ڈر کے بات کرتے ہیں. ہم ان کے RSS کے ان کے گنڈے پھرتے ہیں, جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں, کانفرنسز نہیں کرنے دیتے, ڈرا دھمکا رہے ہیں, ججز ڈرے ہوئے ان سے. یہ بالکل نازی جرمنی کے اندر یہ ہوا کرتا تھا. یہ ان کی بھی بالکل یہ ہے کہ ججز کو مارتے تھے, میڈیا میں کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. دانشور انٹلیکچوئلز وہ ڈرتے تھے ان سے, ان کو یا مار دیتے تھے, بھگا دیتے تھے. کوئی نیشنل ان کا ہٹلر کی جرمنی کے نیریٹو کے خلاف بات کرتا تھا, اس کو غدار کہہ دیتے تھے. یہی آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. کوئی بیچارہ بات کرتا ہے, مسلمان تو خیر مسلمان کو تو انہوں نے ادھر کونے پہ لگا دیا ہے, وہ تھوڑا سا بات کرتے کہتے ہیں جی پاکستان چلے جاؤ. انڈیا, ہندو ڈرتے ہیں ان سے, انٹلیکچوئلز ڈرتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے. تو ہندوستان کی تو انہوں نے اصل میں بہت بڑے تباہی کی طرف ہندوستان کو لے کے جا رہے ہیں. ہندوستان تو ایک کبھی سروائیو کر ہی نہیں سکتا ایسے. وہاں تو مسلمان 18-19 کروڑ مسلمان ہیں, یہ کوئی کم لوگ نہیں ہیں. آپ اگر ان سے اس طرح کا کریں گے, ان کو کونے سے لگا دیں گے, ان کے رائٹس ختم کر دیں گے, ان کو ڈرائیں گے, دمکائیں گے, تو یہ آخر میں اس کا ریئیکشن تو آئے گا. مغرب کے اندر, انگلینڈ کے اندر, آپ میں بڑے مجھے آزاد کشمیر سے لوگ ملتے ہیں انگلینڈ میں,
آپ بریڈفرڈ اور مینچسٹر کے علاقوں میں چلے جائیں جدھر ریسزم اور لوگوں کو مارجنلائز کیا گیا ہے وہاں ریڈیکلائز ہو گئے لوگ. برمنگھم کے اندر جو ریڈیکلز نکلتے ہیں جو آئیسس کے ساتھ لڑتے ہیں, ان لوگوں کو جب آپ معاشرے میں مارجنلائز کر دیتے ہیں وہ ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں. تو وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. جس طرح اب مسلمانوں کو وہاں خوف میں رہ رہے ہیں. میں جب ہندوستان کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو مجھے کئی دفعہ جو ان کے اچھے کھاتے پیتے گھروں سے مسلمان تھے وہ کئی دفعہ کہتے تھے کہ یہ ٹو نیشن تھیوری ٹھیک نہیں تھی, کہ یہ جو ہم ایک ہی ملک میں زیادہ بہتر رہتے. آج وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ٹھیک کر رہے تھے, ٹو نیشن تھیوری ٹھیک تھی. آج وہ کشمیر کے لیڈرز جو میں جب کانفرنس دلی میں اٹینڈ کی ہوئی ہیں جو کہتے تھے پرو انڈیا تھے, اور آپ سب جانتے ہیں وہ کون تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں. آج میں نے فاروق عبداللہ کے سے سنا کہ یہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے. اور پھر یہ وہاں نہیں رکے گی. یہ جو آر ایس ایس کا جن بوتل سے نکل چکا ہے یہ واپس نہیں جاتا. یہ رکے گا نہیں, یہ آگے جائے گا. یہ ابھی سکھوں کے اوپر مشکل وقت آئے گا, دالت کے اوپر آئے گا, کرسچنز کے اوپر آگے آ چکا ہے. کرسچنز کے اوپر جو انہوں نے وائلیشنز کی ہیں وہ ہو چکی ہیں. سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور میں پرائم منسٹر صاحب آپ نے جو بھی بات کی میں آپ سے بالکل 100% اس سے متفق ہوں کہ یہ صرف کشمیر تک نہیں رکے گا کام. یہ جو نظریہ آئیڈیالوجی نفرت سے بھری ہوئی یہ پاکستان کی طرف آئے گی. ہمیں انفارمیشن ہے اور میں نے اپنی ان کے ساتھ ہماری 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے. پاکستانی فوج کو پوری طرح پتہ ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں ایکشن لینے کا. جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا, اس سے بھی ہمیں جو انفارمیشن ہے زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے. دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, اس کی نظر اٹھانے سے انہوں نے آزاد کشمیر میں ایکشن لینا ہے. اس کے لیے میں نریندر مودی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں. آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. یہاں جو کہا گیا کہ پاکستانی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے, 20 سال سے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہی ہے, وہ فوج نہیں ہے جس نے ابھی کوئی ایکشن نہیں دیکھا. تیار ہے پاکستانی فوج. پاکستانی فوج نہیں تیار, ساری قوم تیار ہے. قوم لڑے گی فوج کے ساتھ. وہ اس لیے کہ مسلمان کبھی پہل نہیں کرتا جنگ میں. اگر وہ کرتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اگریسو وار اسلام کے خلاف ہے. لیکن اپنی آزادی کو بچانے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے وہ اللہ ان لوگوں کو جو اس جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور اس جنگ میں تو جو مرتے ہیں ان کا جو رتبہ ہے وہ صرف پیغمبروں کے بعد ہوتا ہے شہید کا. تو مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. یہ سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے مسلمان کی. اس لیے جب مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے, تاریخ دنیا کی بتاتی ہے کہ اپنی سے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے چکے ہیں. یہ میں آج آپ کو نریندر مودی یہ پھر سے یہاں سے کہہ دوں کہ ہم تیار ہوں گے, جو آپ کریں گے آپ کا مقابلہ کریں گے, اینڈ تک جائیں گے. جو قومی غیرت ہے
وہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے. اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ جو کشمیر میں آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کشمیریوں کو غلام بنانا، تقریر میں کہتا ہے نریندر مودی کہ ہم یہاں خوشحالی لے آئیں گے. اب جو ہو گیا ہے یہ ہم نے آرٹیکل 370 اور 335 ختم کیا ہے، اب خوشحالی آ جائے گی کشمیر میں. یہ وہی ہے جب ہٹلر روس کے اوپر اٹیک کر رہا تھا تو ان کو کہہ رہا تھا میں تمہیں کمیونزم سے آزاد کرنے آ رہا ہوں. یہ سب سنی ہوئی ہیں چیزیں ایسے لوگوں سے. کشمیریوں کو کرفیو لگا کے وہاں بند کر کے 11 دن سے بند کیا ہوا ہے. ساری انفارمیشن ختم کر کے ایکسٹرا فوج بھیج کے یہ کشمیریوں کی خوشحالی کے لیے نریندر مودی کوشش کر رہا ہے. یہ آپ اپنے جو آپ کے آئیڈیالوگز ہیں، جو RSS کے کیڈرز ہیں، ان کے لیے تو یہ آپ پیغام دیں. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، میں اپنی کشمیر کی سیاسی قیادت، پارلیمنٹیرینز، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو RSS نے سیکھا تھا ناٹزی پارٹی سے، وہ یہ کہ اگر تھوڑے سے لوگ آرگنائز ہو جائیں اور ان کا نظریہ تکڑا ہو، یعنی وہ نظریاتی ہوں، آرگنائزڈ ہوں، ان کی موٹیویشن ہو، وہ پوری قوم کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. یہی ناٹزی پارٹی نے کیا تھا. آرگنائز تھے، ساری وہ حرکتیں کی جو آج ان کی BJP کر رہی ہے ہندوستان میں، اور پورا انہوں نے ملک کو کنٹرول کر لیا. اور پھر لوگوں کو پوری پروپیگنڈا کے ذریعے، آج ان کا میڈیا جو ہندوستان کا ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہر ظلم کو کور کرتا ہے، وار ہسٹیریا بنایا ہوا ہے. ساری الیکشن کیمپین کی، جو الیکشن کیمپین تھی BJP کی، ساری پاکستان کو میں سبق سکھاؤں گا، چوکی دار ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، سارے کیمپین ہمارے کیس تھی. اور پھر یہ بڑی ٹرائمف ہے کہ کشمیریوں سے، سوچے کشمیریوں سے انہوں نے کتنی بڑی بٹریل ہے. ان کو اپنا آئین کی وائلیشن علیحدہ، جواہر نہرو جو ان کے فاؤنڈنگ فادر تھے، ان کی تقریریں سن لیں، جو وعدے سن لیں جو انہوں نے کشمیریوں کو کیے تھے، اس کو بھی مسترد کر دیا. کوئی ہیومن رائٹس کی فکر نہیں، انٹرنیشنل ریزولوشنز کی کوئی فکر نہیں، سملا اکارڈ کی کوئی فکر نہیں، صرف آئیڈیالوجی سپریم ہے اور اس کے پیچھے تکبر ہے. اور میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہمیشہ جب تباہی آتی ہے کسی قوم پہ تو وہ ان کے لیڈر میں تکبر آ جاتا ہے. اللہ کو یہ چیز سب سے بری لگتی ہے، تکبر. ہٹلر میں تکبر تھا تو اس نے اٹیک کر دیا جرمنی پہ، رشیا پہ. نپولین میں تکبر تھا اپنی فوج کے اوپر، ناز تھا، اس نے اٹیک کر دیا، تباہ ہو گئی اس کی فوج رشیا میں. یہ جو ہمارے سامنے جنگیں ہوئی ہیں، سب نے سوچا کہ جی دو تین ہفتے میں ختم ہو جائیں گی. کوئی 19 سال جنگ چل رہی ہے، کوئی جو جنگ چلی ہے، جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ ایک مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں، 3 اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی بہت بڑی نریندر مودی کی مس کیلکولیشن ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایونٹس کدھر جاتے ہیں. پاکستان کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اب پوری طرح تیار ہیں. ہماری فوج، سب قوم ایک پیج پہ ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی قسم کی وائلیشن انہوں نے کی، جو انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کرنے کی، ہم اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں، تیاری ہے. اور پھر یہ جو جنگ ہوگی، یہ آج ہم دنیا کی کمیونٹی کو میسج بار بار دے رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہوں گے. وہ ادارے جن کا کام تھا کہ جنگیں روکنا، جن کو بنایا ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے اس لیے تھا کہ ان کا کام تھا کہ کمزور کو طاقتور سے کی حفاظت کرنا، جو یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ ان کا ٹرائل ہے. اب ٹرائل تو یونائٹڈ نیشنز کا ہے کہ کیا آپ نے، جو آپ کی اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کی 11 ریزولوشنز تھیں، کیا آپ کھڑے ہوں گے اب ان کے ساتھ؟ کیا یہ جب طاقتور کمزور کے اوپر آئے تو UN کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا یونائٹڈ نیشنز تب ہی چلتی ہے
جب طاقتور فیصلہ کرے. اگر طاقتور دوسری طرف چلا جائے تو وہ جو مرضی کر لیں, اس ملک میں ظلم کریں. اور پھر یونائٹڈ نیشنز کو آج ان کو بھی میرا پیغام ہے کہ یہ صرف کشمیر کے لوگ یا پاکستان کے لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے, یہ 1.25 کروڑ مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. 1.25 ارب مسلمان, 1.25 ارب مسلمان. لیڈرشپ کو علیحدہ چھوڑیں, لیڈرشپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں اپنی اپنی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, لیکن جو عوام ہے 1.25 ارب مسلمان ہیں, وہ تو ان کا تو ساروں کا دل دھڑک رہا ہے آج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. تو وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز, آپ نے ریزولوشن, آپ نے وعدے کیے تھے, آپ نے ان کو رائٹ دیا تھا کہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں گے, اپنی ڈیموکریٹک اپنا ہیومن رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ان کی فیوچر کیا ہے. آپ کے لیے انہوں نے جو نریندر مودی نے کیا, آپ کی ریزولوشن اٹھا کے پھینکی ہے اس نے سائڈ پہ. تو کیا کریں گے اب آپ؟ ساری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم نے کل یونائٹڈ نیشنز کو ہم نے اب پٹیشن کر دیا ہے, ہم ادھر بھی جائیں گے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, ہر دنیا کا فورم کے اوپر ہم جائیں گے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ جائیں گے. ہمارے پاس جو اوورسیز ہمارے پاس پاکستانی کشمیری کمیونٹیز ہیں, ان کو موبلائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ لنڈن کے اندر تاریخی پبلک نکلے گی باہر کشمیر کے لیے. اور انشاءاللہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سپٹمبر میں اگلے مہینے ہے, تب آپ دیکھیں گے کہ وہ پبلک نکلے گی جو کبھی پہلے نہیں, ادھر کبھی انہوں نے اتنے پبلک نہیں دیکھی ہوگی جو اب نکلے گی. اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم نے بار بار ان کو بتانا ہے, اور ہم نے ابھی سے دنیا کو ابھی سے بتائیں گے کہ یہ جب کرفیو اٹھے گا, جو بھی اس کرفیو کے اندر ظلم ہوا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ ذمہ دار ہیں. کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک آدمی نے فوج بھیج دی ہے, سارا میڈیا ختم کر کے, کلیم ڈاؤن کر کے, کرفیو لگا کے, وہ کیا کر رہا ہوگا وہاں؟ ظلم کر رہا ہوگا. کیا چیز چھپانے کی ہے اس کو؟ جب کہہ رہا ہے کہ میں خوشحالی لے کے آ رہا ہوں, کوئی ایسے بھی خوشحالی لے کے آتا ہے؟ اس لیے یہ ابھی سے ہی ہمارے سارے ایکٹیو ہیں, ہمارے ایمبیسڈرز ایکٹیو ہیں. یہ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ اب ہم ہر فورم کے اوپر, جو فورم ملے گا انٹرنیشنل, جو ہمارے پاس ادارے ہوں گے انٹرنیشنل, سب کے اوپر, میں پھر سے آپ کو آج کہتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ میں اب آپ اس کا ایمبیسڈر بنوں گا, میں اس کو پروموٹ کروں گا, میں اس کو ہر فورم کے اوپر اٹھاؤں گا. انشاءاللہ یہ جو اب ہو گیا, انشاءاللہ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے کشمیر میں, انشاءاللہ اس کی وجہ سے, یہ جو اس نے آخری کارڈ نریندر مودی نے کھیل دیا ہے, اس کے بعد اب صرف آزادی کی طرف جائے گا کشمیر. میں شروع میں صرف آپ کو یہ کہہ دوں کہ پوری کوشش کی آ کے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں. میں مانتا ہی نہیں ہوں جنگوں کے اندر, میں پیسیفسٹ ہوں. اس لیے پوری کوشش کی ہم نے اس کے ساتھ, آتے ساتھ ہی ایک قدم آپ آئیں گے, ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے. ہم نے کانٹیکٹ کیا, پورا کیا. ہمیں شروع میں سمجھنا ہے کہ کیا ہوا ہے, کہ انٹرسٹ تو ہمارے ایک ہی ہے نا. دیکھیں اس وقت اگر انٹرسٹ کی جنگ ہوتی تو انٹرسٹ کیا ہے؟ پاکستان ہندوستان کے کامن انٹرسٹ ہے. ہمارا نمبر 1 انٹرسٹ ہے کہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے. وہ تو جو اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں, ٹریڈ اچھی ہو, تو اس سے تو ساری دنیا میں پتہ ہے کہ خوشحالی آتی ہے, روزگار ملتا ہے, غربت کم ہوتی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا کامن مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج. یہ آگے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے. جو ہمارے گلیشیئرز کم ہو رہے ہیں, یہ جو گرمی کی وجہ سے, تو یہ تو ہمیں کامن, کیونکہ یہ دونوں ملکوں کو افیکٹ کرتا ہے. اس میں بھی ہم کوآپریٹ کر سکتے تھے. اور ٹریڈ کے اندر پھر اگر ہمارا ایک ہی مسئلہ تھا کشمیر کا, میں نے شروع میں کہا کہ بات چیت سے ہم حل کر سکتے ہیں. لیکن پھر سے میں کہتا ہوں جب آئیڈیالوجی سامنے آ جاتی ہے, ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے.
ان کا تو انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے، ان کے اندر تو نفرت بھری ہوئی ہے. تو میں آج آخر میں اس 14 اگست میں قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے. ساری اپنی کشمیر، پاکستان، ہم ساری وہ قوم قائد اعظم کا مشکور ہے کہ نہ ان کی یہ سمجھ ہوتی ایشوز کی، نہ یہ ملک بنتا ہمارا. پتہ نہیں آج کیا ہوتا کہ آج ہم سب یہی اسی طرح کی ایک ریسسٹ فیشسٹ فلسفی کے اندر ہم سب غلامی کر رہے ہوتے ہیں خدا نخواستہ. تو اس وقت ان کی انٹیلیجنس، ان کی بریلینس دیکھیں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. اور آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں قائد اعظم کے لیے کہ انہوں نے جو آخر میں 6 سال کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا 1 سال پہلے جس طرح میں نے کہا پاکستان بنے گا. پتہ تھا کہ ان کو ٹی بی یا کینسر، دو کہتے ہیں یا ٹی بی تھی یا کینسر، لیکن قائد اعظم کو پتہ تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا. کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. اور آخر تک جو نیگوسیشنز تھیں وہ کبھی پڑھیں کہ کس طرح ایک آدمی نے کھڑے ہو کے نیگوسیٹ کر کے جو آخر کی نیگوسیشنز میں پاکستان بنایا. تو ہم ان کو آج 14 اگست کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ پلیج کرتے ہیں کہ یہ ملک ایک مقصد کے لیے بنا تھا. یہ ایسے نہیں پاکستان بنا تھا. آزادی یہ تھی کہ ہم آزاد ملک میں بنیں گے، لیکن ہم نے آزاد ملک میں کیا کرنا تھا. اور یہاں علامہ اقبال کی سوچ کہ ہم نے اس کو ایک مثال بنانی تھی، دنیا میں اپنے ملک کو مثال بنانا تھا. اور وہ کیا مثال بننی تھی؟ ہم نے مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرنا تھا. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی سنت تھی. مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی. مدینہ کی ریاست وہ تھی جو آج ایک ماڈرن ریاست تھی. سارے ماڈرن پرنسپلز تھے. رول آف لا، جو خواتین کو رائٹس دلوائے، غلاموں کو انہوں نے اٹھا دیا. سلیو ڈینسٹیز بن گئیں، یعنی غلام بادشاہ بن گئے. انہوں نے غلاموں کو جو اٹھایا، جو انہوں نے مائنورٹیز کو، جو لوگ کہتے ہیں نا جی کئی دفعہ یہ سیکولر تقریر تھی قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ سب آزاد ہیں اپنی مسجد یا اپنے مندروں میں جانے کے لیے. یہ تو سنت نبی تھی. یہ تو قرآن کے اندر ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ جب زبردستی کسی کو مسلمان کرتا ہے یا وہ حرکتیں کرتا ہے جو یہ RSS کرتی ہے، زبردستی لوگوں کو ہندوازم میں ٹریٹ کرتے ہیں، یہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. ہمارے لیے تو میں یہ دنیا کو بتاتا ہوں، جب بھی کسی سے ملتا ہوں باہر کا، جن کو نہیں پتہ، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا تنگ نظر دین ہے، میں ان کو یہ جب بتاتا ہوں جو حضرت علی کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں، اور خلیفہ وقت نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو مقام ہے ان کا اسلام میں، وہ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نہ تو مسلمانوں کا انصاف وہ تھا جو کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی کہ ایک عام ایک اقلیت وہ ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت سکتی ہے. آج اس دنیا، آج کل کی ماڈرن ورلڈ میں آپ مجھے بتائیں یہ کہیں تصور ہو سکتا ہے؟ تو وہ تھا ہمارا، یعنی ہمارا وہ آئیڈیلز تھے. جدھر عرفات کے میدان پہ آخری خطبے پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب انسان ایکول ہے، حضرت آدم کی اولاد ہیں، کوئی ہماری دین نہ ریسسٹ ہے نہ تنگ نظر ہے. ہمارا دین تو وہ ہے جس نے مدینہ کی ریاست
جس کی بنیاد رکھی، جس سے 700 سال سے 1000 سال تک مسلمان دنیا کی عظیم سویلائزیشن بنے رہے، وہ پاکستان، یہ تھا مقصد پاکستان کا. اور انشاءاللہ ہم پوری زور لگائیں گے اس بنانے کے لیے اپنا ملک. اور میں پھر آخر میں نریندر مودی کو یہاں سے پلیٹ فارم سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. کشمیر کا کاز آپ نے جو کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے قانون پاس کر دیا اور کشمیر ہاتھ کھڑے کر دیں گے، کشمیری بھی بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں. ان کی جنریشنز ریزسٹ کر کے تکڑی ہو چکی ہیں. موت سے وہ ڈر، ان کا خوف چلا گیا ہے. وہ جس طرح نکلے ہیں، جو تھوڑا سا بھی ہم نے دیکھا BBC پہ، یہ ایک نڈر قوم نکلتی ہے جو اپنی زندگی سے اوپر قوم کی غیرت، آزادی، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یہ وہ قوم بن چکی ہے. نہ نریندر مودی آپ اس قوم کے اوپر ان کو غلام بنا سکیں گے. اور یہ جو پاکستان کے اوپر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر پہ کچھ ہمیں سبق سکھانے کا، آپ تیار ہو جائیں. پھر سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ، آپ کو اب وقت آ گیا کہ آپ کو ایک سبق سکھائیں گے. بہت بہت شکریہ. میں صدر آزاد کشمیر کا حکم پڑھتے ہوئے کونسل اسمبلی کا اجلاس آج کو 3:32 پر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اس وقت آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے. اپنے خطاب میں بہت ہی اہم باتیں جو اس وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے کی. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر دیا ہے. اپنی کچھ ٹویٹس کا ذکر کرتے ہوئے جو اب سے کچھ وقت پہلے ہی عمران خان صاحب نے کی، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم نے دنیا کے سامنے کشمیر کا اصل ایشو، جو شاید اس سے پہلے دنیا کے سامنے بہت بہتر طریقے سے پیش نہیں کیا گیا، اس کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کے اس خطاب کے اندر جو مرکزی نقطہ رہا وہ RSS کی آئیڈیالوجی یا بھارتیہ جنتا پارٹی جو کہ حکومتی جماعت ہے اس وقت بھارت کے اندر، اس کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے، جو بنیادی نظریہ ہے اس کے اوپر رہا. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ آف پاکستان میں جب سپیچ کی تھی تو اس کے اندر بھی انہوں نے روشنی ڈالی تھی، اور آج جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو اس میں بھی انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ یہ اینٹائی مسلم ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور سم ہاؤ جو دیگر ریاستیں ہیں ان کو نہ ماننے والا مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ لنک کرتا ہے ہٹلر اور جو نازی خیالات تھے اس کے ساتھ، اور جرمنی کی انہوں نے اگزامپل بھی کوٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ دنیا اگر اس وقت انٹروین نہیں کرتی، اپنا رول پلے نہیں کرتی کشمیر کے معاملے کے اوپر، اور اگر 2 ایٹامک پاورز ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو اس کی ذمہ دار